بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک ریاست میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ روز وہ محنت مزدوری کی تلاش میں نکلتا، کچھ پیسے کما کر گھر واپس آتا، کھانا بناتا، کھاتا اور سو جاتا۔ ایک دن جب وہ سارا دن کام ڈھونڈنے کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹ رہا تھا تو دل گرفتہ ہو کر اپنے راستے پر جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی کی آواز آئی، کیا یہاں کوئی مزدور مل سکتا ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ضعیف آدمی 3 بھاری تھیلوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نوجوان نے کہا، جی میں کام کر سکتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مجھے ایک قریبی گاؤں جانا ہے، میں 2 تھیلے تو خود اٹھا سکتا ہوں مگر تیسرا مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ اگر تم اسے لے جاؤ تو میں تمہیں 3 سونے کے سکے دوں گا۔ نوجوان نے فوراً حامی بھر لی اور ایک تھیلا اٹھا لیا، مگر جیسے ہی اس نے تھیلا اٹھایا اسے وزن کا احساس ہوا اور کہا، یہ تو خاصا بھاری ہے۔ بوڑھا آہستگی سے بولا، ہاں اس میں کانسی کے سکے ہیں اس لیے وزن زیادہ ہے۔ نوجوان نے وزن کی پرواہ کیے بغیر تھیلا اٹھایا اور بوڑھے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے اسے محسوس ہوا کہ بوڑھا مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے لگا شاید بوڑھے کو اس پر شک ہے کہ وہ تھیلا لے کر بھاگ نہ جائے، مگر نوجوان نے دل میں کہا، میں دیانت دار ہوں اور کسی کا اعتماد توڑنے والا نہیں، میں صرف اپنی محنت کی کمائی چاہتا ہوں۔ راستے میں ایک دریا آیا، نوجوان نے فوراً پانی میں قدم رکھے اور پار کرنے لگا، مگر بوڑھا کنارے پر رک گیا۔ بوڑھا بولا، میں اتنا بوڑھا ہوں کہ 2 تھیلے لے کر دریا پار کرنا میرے بس سے باہر ہے، اگر تم ایک اور تھیلا لے جاؤ تو میں تمہیں مزید 3 سونے کے سکے دوں گا۔ نوجوان نے حامی بھری، مگر جب وہ دوسرا تھیلا اٹھانے لگا تو بوڑھا رک گیا اور بولا، لیکن وعدہ کرو کہ تم تھیلا لے کر فرار نہیں ہو جاؤ گے۔ نوجوان نے جواب دیا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ بوڑھے نے کہا، زمانہ خراب ہے، کس پر اعتبار کریں؟ اس تھیلے میں چاندی کے سکے ہیں۔ نوجوان نے کہا، کیا میں بے ایمان لگتا ہوں؟ میں لالچ کی وجہ سے کسی کا نقصان نہیں کرتا، تھیلا دو، میں لے جاتا ہوں۔ چنانچہ نوجوان نے دوسرا تھیلا بھی اٹھا لیا اور دریا پار کر لیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچے۔ نوجوان نے چڑھائی شروع کی، مگر بوڑھا نیچے رک گیا۔ نوجوان نے آواز دی، آئیے، آپ کیوں رک گئے؟ بوڑھے نے کہا، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور تھیلا لے کر چڑھنا ممکن نہیں۔ نوجوان نے کہا، تو وہ بھی مجھے دے دیجیے، میں اسے بھی لے جاتا ہوں۔ بوڑھا تھوڑا جھجکا اور بولا، اس میں سونے کے سکے ہیں، اگر تم بھاگ گئے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ نوجوان نے کہا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ایماندار ہوں، میں پہلے ساہوکار کے لیے کام کرتا تھا، مگر جب اس نے مجھ سے دھوکہ دہی کا مطالبہ کیا تو میں نے انکار کر دیا اور نوکری چھوڑ دی۔ بوڑھا بولا، نہیں جانتا تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ، لیکن لو، یہ تھیلا بھی لے جاؤ، میں آہستہ آؤں گا، تم آگے جا کر انتظار کرنا۔ نوجوان نے تھیلا اٹھایا اور آگے بڑھ گیا۔ راستے میں اس کے ذہن میں خیالات آنے لگے، اگر میں ان تینوں تھیلوں کے ساتھ بھاگ جاؤں تو بوڑھا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، میں امیر ہو جاؤں گا، شادی کر سکوں گا، عزت ملے گی، عیش و آرام کی زندگی نصیب ہوگی۔ لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور تھیلے کھولے تو حیرت زدہ رہ گیا۔ ان میں سکے نہیں تھے بلکہ عام پتھر بھرے ہوئے تھے۔ ایک کاغذ بھی ملا جس پر لکھا تھا، میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، میں ایک ایماندار جانشین کی تلاش میں تھا، اگر تم بھاگ نہ جاتے تو آج تم میرے وارث ہوتے۔ یہ پڑھ کر نوجوان کا دل ٹوٹ گیا۔ تمام عمر اس نے ایمانداری سے زندگی گزاری تھی، مگر ایک لمحے کی لغزش نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اگر وہ اپنے خیالات پر قابو پاتا تو آج بادشاہت اس کی ہوتی، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے خیالات کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہماری تقدیر کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ نوجوان کی پوری زندگی دیانت پر مبنی تھی، لیکن ایک منفی خیال اس کے دل میں آیا اور اس نے اسے قبول کر لیا۔ اگر وہ اسی لمحے اپنے آپ کو روک لیتا تو سب کچھ بدل سکتا تھا، مگر اس نے خیالات کو آگے بڑھنے دیا
और वही ख्यालात उसे लालच की तरफ ले गए। ये दिखाता है कि एक मनफी सोच कितनी तेजी से हमारे फैसलों और मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकती है। हर अमल एक सोच से जन्म लेता है। सोच अल्फाज बनती है, अल्फाज अमल में ढलते हैं, अमल आदतों का रूप इख्तियार करते हैं और आदतें हमारी तकदीर को तश्कील देती हैं। इसलिए अपने ख्यालात पर काबू रखना ज़रूरी है। मुस्बत सोच अपनाएं और हर वक्त अपने दिलो दिमाग की निगरानी करते रहें।